تاریخ جو لکھی جاتی ہے وہ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ ہمارے علاقے میں لوگ علاقائی شعراء کو تیجا چہلم میں، دسواں ہو گیا، تیجا ہو گیا، چہلم ہو گیا، یہ سب میں بلاتے ہیں بہت۔ اور کمال کی بات اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جن شعراء کو یہ لوگ تیجا چہلم دسواں بیسواں کے پروگرام میں پیٹ تھپ تھپا کر داد دیتے ہیں، جن مقرر علاقائی مقرر کو یہ لوگ پیٹ تھپ تھپا کے داد دیتے ہیں تیجا چہلم بیسواں وغیرہ کے پروگرام میں، جب جلسہ کرنے کی باری آتی ہے تو انہی علماء کو، انہی خطبہ کو، انہی شعراء کو جو ہے پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ مطلب جب یہ لوگ پہلی میٹنگ کرتے ہیں جلسے کے لیے تو بھول جاتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں بھی شاعر ہے، ہمارے علاقے میں بھی کوئی اچھا خطیب۔ دیکھیے اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمارے گاؤں دیہات میں کیا برائیاں ہیں، کس چیز کی کمی ہے، وہ باہر سے ممبئی سے آ کر کے کیا بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ بے شک۔ السلام علیکم مفتی صاحب، آپ ایک مقرر ہیں، نوجوان مقرر، بہترین اصلاح معاشرہ پر آپ بولتے بھی ہیں اور کئی جلسوں میں آپ نے تقریر کر چکا ہے، کئی محفلوں میں نے آپ کو سنا ہے، تو آپ جلسوں میں جا چکے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، لیکن میرا آج آپ سے ایک سوال ہے جلسوں سے متعلق۔ ہمارے اتر دناج پور میں ایک جلسے کے لیے 3 رات کا جلسہ ہوتا ہے اور ایک جلسے میں 4 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ تو آپ ایک مقرر ہیں اور آپ مقرر ہیں، اس لیے میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ اتر دناج پور میں جو 3 رات جلسہ ہے اور اس کے لیے 4 لاکھ، 5 لاکھ روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں، ہمارے اس جلسے کو سستا کیسے بنایا جائے؟ کیونکہ آپ مقرر ہیں اس لیے آپ سے میں نے یہ سوال کیا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے، آپ نے جو ہے مجھے سے سوال کیا اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میں ابھی نوعمر ہوں بے شک۔ اور میری عمر بھی کوئی خاص نہیں ہے اور مجھے ان تمام چیزوں میں اتنا تجربہ بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ کی ہمت اور آپ کے جذبات کا قدر کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سوال مجھ تک اور مجھ سے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سے جو اکابرین، بڑے بڑے علماء، مفتیان اکرام ہیں، ان سے بھی یہ سوال کیا جائے۔ انشاءاللہ کوشش رہے گی، کیونکہ جلسوں میں آپ بھی جاتے ہیں جی تو یہ سوال آپ سے بھی ہونا جی چاہیے۔ ہاں، میں سمجھ گیا کہ جلسے میں جا رہے ہیں تبھی آپ ایسا سوال کر رہے ہیں۔ چلیے خیر، کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، آج کے اس دور میں ہم نے جن چیزوں کو سستا کرنا چاہیے ان کو ہم نے چھوڑ دیا، ان کو مہنگا بنا دیا، اور جن کو مہنگا بنانی چاہیے ان کو سستا بنا دیا۔ بے شک۔ جیسے چیز، جیسے اب جلسہ ایک دم عام ہونی چاہیے، نہ اتنے خرچے، 4 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، باہر سے بڑے بڑے مقررین کو بلانا۔ کیا آپ کے علاقے میں مقرر نہیں ہے؟ آپ دیکھیں اتر دناج پور میں اتنے بڑے بڑے عالم دین اور اتنے بڑے دگز بے باک خطیب ہے جو صرف اتر دناج پور میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان کا دورہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے یہاں سے باہر جاتے ہیں، لیکن آج انہی کی قدر نہیں ہو رہی ہے۔ آج ہم ان کی قدر نہیں کر پا رہے ہیں، اور یہ جو جلسے ہو رہے ہیں، یہ جو جلسے ہو رہے ہیں، آپ نے جو کہا کہ 4-5 لاکھ خرچہ ہو رہا ہے، تو خرچہ کیوں ہو رہا ہے؟ خرچہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم کر رہے ہیں تبھی ہو رہا ہے۔ ایک جلسے میں ایک مقرر سے کام نہیں چلتا ہے ابھی، اگرچہ وہ 10 منٹ گفتگو کرے، 10 منٹ تقریر کرے، لیکن ہم کو 4-5 مقرر بلانی ہے۔ ایک رات میں 4-5، ایک رات میں 4-5 مقرر کو دعوت کرنی ہے، اور اس میں ایک مقرر کی جو ہے، ایک مقرر کا جو نذرانہ ہے کم سے کم 30، 35، 40 کم نہیں ہو رہا ہے بلکہ زیادہ ہو رہا ہے۔ زیادہ تو وہاں ہونا چاہیے کہ جو امام ہے آپ کے گاؤں میں، جو مدرس ہے آپ کے محلے میں، جو آپ کو پڑھاتا ہے، جو آپ کو سکھاتا ہے، ان کی تنخواہ میں اضافہ ہونی چاہیے۔ لیکن آج ہمارا اور ہماری قوم کی سوچ کو دیکھیں، ایک انسان جو ایک رات کے لیے آدھا یا 1 گھنٹہ کے لیے آتا ہے، 10 سے 15 منٹ، کبھی آدھا گھنٹہ گفتگو کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، اور وہ وہی چیزیں بتاتا ہے جو وہ سوچ کے آتا ہے۔ بے شک، جو سوچ کے آتا ہے، اور وہی چیزیں بتاتا ہے جو آپ کو اچھا لگے، تاکہ آپ اس کی تقریر کو سنیں
اور دوبارہ ان کو دعوت کرنے کی جو ہے کوشش کرے کہ ہاں فلانا مفتی صاحب آئے تھے، فلانا مولانا صاحب آئے تھے، بہت اچھی تقریر کی، بہت اچھی اچھی باتیں بتا رہے تھے، بہت جو ہے لمبی چوڑی آواز ہے، بہت اچھی آواز ہے، یہ شعراء یہ مقررین کو ہم بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ یہ جلسے سننے کے بعد صبح جو ہے آ کر لوگ چوک چوراہے پر یہ بات بولتے بھی ہیں کہ فلاں شاعر واہ کیا بولے تھے، اس کو پھر پوچھئے کہ اس کا مطلب کیا ہے، نہیں بتا پائے، وہ مقرر صاحب تو ایسا بول رہے تھے، کیا واقعہ تھا پتہ ہی نہیں، بالکل۔ ہاں بس یہ ہونا چاہیے کہ مقرر بول رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، ہم کیا سمجھ رہے ہیں، ان سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بڑے بڑے مقررین کو باہر سے بلاتے ہیں، کہیں ممبئی سے، بنگلور سے، حیدرآباد سے، کہاں سے بلاتے ہیں، اور ایک ایک شاعر اور ایک ایک مقررین کا جو نذرانہ ہے سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ یہ میری آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے، کوئی لیتا ہے تو 50، کوئی 40، کوئی 45، 70، 60، آگے جتنا جائیں اتنا ہی ہے۔ پچھلے سال ہمارے علاقے میں ایک جلسہ ہوا تھا، وہاں ایک بہترین مقرر صاحب آئے تھے، مطلب وہ بہت فیمس ہے، اچھے عالم ہیں اور بولتے بھی ہیں۔ ان کا تنخواہ 2 دن تھے وہ، اور سمجھا رہے تھے بہت جلسے کے بارے میں۔ وہ جب تنخواہ لے گئے، وہ تنخواہ کہہ رہے تو وہ تنخواہ ہی کہہ دیا جائے اس کو، جو نذرانہ دیا گیا ان کو 90,000 روپے صرف ایک مقرر کو دیا گیا۔ اب بتائیں، دیکھیے اب اسی بات میں آپ لے لیں کہ ایک مقرر کو 90,000 صرف کس لیے؟ 1 یا 2 گھنٹہ تقریر کی ہوگی اس نے۔ ہاں اب تقریر میں وہی باتیں بتائی ہیں جو آپ کو اچھا لگے، وہ جتنے بھی نذرانہ لیا، 70,000 لیا، 80,000، 90,000، جتنے بھی لیے، ہاں لیکن وہ وہی چیزیں بتائے ہیں جو آپ کو اچھا لگے، لیکن آپ کے لیے جو اچھا ہے وہ نہیں بتاتے ہیں۔ آپ کی کس طرح اصلاح ہو جائے، کس طرح کی جو آپ کو جو مسئلہ آپ کو ضرورت ہے، یہ ہمارے علاقے کے بڑے بڑے مفتیان کرام، عالموں اور علماء کے علاوہ دوسرے جگہ کی عالم دین مقررین نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے گاؤں دیہات میں کیا برائیاں ہیں، کس چیز کی کمی ہے، وہ باہر سے ممبئی سے آ کر کے کیا بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ اور ہم نے علاقائی علماء دین کو، اچھے عالموں کی ناقدری کی وجہ سے ہم اچھے عالموں کو کھو بیٹھتے ہیں۔ اب جو ہے ہمارے علاقے میں اتنے ماہرین، اتنے دگز عالم خطیب موجود ہے، جب وہ ہمارے علاقے میں ایسے عالم موجود ہے جو ہماری اصلاح کر سکے تو پھر ہمیں ضرورت ہی کیا ہے باہر سے بلانے کی؟ نہیں تو آپ دیکھیں ہمارے اتر دناج پور کے بڑے بڑے عالم دین، کوئی ممبئی میں ہے تو کوئی کیا کہتے ہیں مہاراشٹر میں، کوئی کیا کہتا ہے حیدرآباد میں، اور سب کوئی اچھے ادارے کھولے بیٹھے ہوئے ہیں اور اچھا درسی عالم، ماہر عالم ہے، درس دے رہے ہیں، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی افتاح تک پڑھاتے ہیں، کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں امامت کر رہے ہیں، کوئی فضیلت تک پڑھا رہے ہیں، کوئی افتاح تک پڑھا رہے ہیں، لیکن وہی عالم دین جب ہمارے گاؤں، ہمارے گھر میں آتے ہیں ہم اس کو پہچان نہیں پاتے ہیں۔ اب کیوں؟ اسی لیے کہ وہ تقریر نہیں کرتے ہیں، اور ہماری عوام کو چاہیے تقریر، ہماری عوام کو یہ چاہیے کہ تقریر، آواز کتنی اچھی ہے، بھلے اندر کچھ نہ ہو لیکن آواز اچھی ہونی چاہیے، تقریر اچھی ہونی چاہیے، اگر اچھا بول رہے ہیں، اچھی نعت پڑھ رہے ہیں تو اس سے بڑا عالم دین کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا عالم دین کوئی نہیں ہے۔ لوگوں کی غلط فہمی ہے، غلط سوچ ہے، آج انہی سوچ اور انہی غلط فہمی کی وجہ سے آج ہم درسی عالموں کو جو ہے ان کی ناقدری اور یہ غلط فہمیوں کی وجہ سے اچھے درسی عالموں کو کھو بیٹھتے ہیں، کھو دیے ہیں۔ دیکھیں ہمارے عالم میں، ہمارے علاقے میں، خاص کر کے اس علاقے میں، آپ لوگ کے چکولیا، اتر دناج پور، گوالپور کے علاقے میں بڑی جرت کے ساتھ یہ بتاتا، بہت اچھے عالم دین ہیں، میرے کئی اساتذہ بھی ہیں اس علاقے میں، درس کے بہت بڑے ماہر ہیں، تقریر وغیرہ نہیں کرتے لیکن لوگ انہیں پوچھتے نہیں ہیں، کچھ نہیں جانتا ہوگا، لیکن وہ اتنا جانتا ہے کہ ان لوگوں نے ایسے بچے اور ایسے شاگرد پیدا کیے ہیں اور بنائے ہیں کہ آج الحمدللہ پوری دنیا میں ان کا جو ہے سکہ چلتا ہے۔ اچھا ایک ٹرک بتا دیجئے، ایک طریقہ بتا دیجئے کہ ہم اپنے جلسوں کو سستا کیسے کریں؟ دیکھیے ہاں بات صحیح ہے، سستا کیسے کریں؟ تو سستا ہم اس طور پہ، ہماری نظریہ اور میری باتوں کے تحت اس طرح ہو سکتا ہے کہ دیکھیے ان جلسہ کرانے والا کوئی عالم دین ہی ہوتا ہے، کیونکہ عام لوگوں کے اندر اتنی ہمت نہیں، اور وہ کر بھی نہیں سکتا ہے کہ کسی عالم کو ممبئی سے بلانا، ان کی خدمت کرنا، ان کی نذرانہ طے کرنا ایک عام آدمی سے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بلا رہے ہیں، کون بلا رہے ہیں؟ یہ علماء ہی بلاتے ہیں، ہمارے عالم ہی بلاتے ہیں،
تو میں ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جلسہ کرا رہے ہیں، اچھی بات ہے، وہاں اصلاح کی بات ہی ہونی چاہیے، اچھی بات ہے، تقریر ہونی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن آپ ایک عالم دین ہیں، سب سے پہلے دیکھیں کہ ہمارے علاقے میں سب سے بڑے مفتی ابھی کون موجود ہیں، ان کو اس جلسے میں بلائیں، اور ہمارے گاؤں دیہات میں جو مسائل، جو مسئلے درپیش آتے ہیں، جو ضروریات شریعت ہے، ضروریات دین ہے، ان کو ان کے سامنے پیش کریں، سوال کریں، وہ جواب دیں۔ ہمارے گاؤں میں یہ فلانا چیز ہو رہی ہے، یہ کام ہو رہا ہے، یہ چیزیں ہو رہی ہے، اس کے بارے میں شریعت کیا حکم ہے، دین کا کیا حکم ہے، حدیث کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ تو ہمارے علاقے کے اچھے اچھے عالموں کو آپ بلائیں، ان کا نذرانہ بھی جو ہے اتنا آپ کو دینا نہیں پڑے گا، بہت کم ہے۔ آپ کم سے مطلب یہ نہیں کہ آپ 1500 میں آپ جو ہے دل بہلانے کے لیے دے دیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ اگر ان کو 70,000 دے رہے ہیں تو ان کو کم سے کم 15,000 دیجیے، اور وہ بات جو وہ بتائیں گے اس سے اچھی طریقے سے، کبھی آپ کی زبان میں، کبھی ہماری زبان میں، کبھی سرجھا پوری میں، کبھی دیشی میں، کبھی کیا کہتے ہیں اردو میں، بنگلہ میں، ہر زبان میں آپ کو سمجھا دیں گے۔ تو اسی لیے سستا اس وقت ہوگا جب ہم عالم دین چاہیں گے کہ ہم باہر کے 50-60 ہزار روپیہ خرچہ نہ کر کے ہمارے علاقے کے جو اچھے مقرر ہے، اچھے مدرس ہے، اچھے مفتی ہے، ان کو دعوت کریں، اور جلسہ 3 دن کا نہیں، صرف ایک دن کا جلسہ ہونی چاہیے، ایک دن کا آپ جلسہ کریں، اس میں کسی ٹاپک، جس کو بھی آپ بلائیں گے آپ کو ان کو کہہ دیجئے کہ آپ کو اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے، آپ کو اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے، جن کو بھی دعوت کرنی ہے آپ کو بتا دیجئے ان کو کہ اس ٹاپک پہ، اس ٹاپک پہ بات کیجئے، اور ان میں سے ایک جو سب سے بڑے عالم دین ہیں ان کے پاس کچھ سوالات آپ پیش کیجئے، اور جو ہمارے محلے، ہمارے گاؤں دیہات میں ہوتا ہے ان کے متعلق سوال کریں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، ہمارا غیروں کے ساتھ پردے کے تعلق سے عورتوں کا مقام کیا ہے اسلام میں، عورتوں کو کس طرح پردے میں رہنی چاہیے، کس سے جو ہے بات زیادہ نہیں کرنی چاہیے، غیر محرم کے سامنے نہیں جانا چاہیے، یہ جو ضروری مسئلے ہیں ان پہ گفتگو کرنے کے لیے ایک جو ہے ان کو سوال پیش کیا جائے، اور یہ تمام چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جلسہ بھی سستا ہوگا، اور ہمارے گاؤں دیہات میں، محلے میں سدھار بھی انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ یہ بات اور ہے مفتی صاحب، ہمارے علاقے میں لوگ علاقۂ شورا کو تیجا چہلم میں، 10واں ہو گیا، تیجا ہو گیا، چہلم ہو گیا، یہ سب میں بلاتے ہیں بہت، اور کمال کی بات اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جن شورا کو یہ لوگ تیجا چہلم 10واں 20واں کے پروگرام میں پیٹ تھپ تھپا کر داد دیتے ہیں، جن علاقائی مقرر کو یہ لوگ پیٹ تھپ تھپا کے داد دیتے ہیں تیجا چہلم 20واں وغیرہ کے پروگرام میں، جب جلسہ کرنے کی باری آتی ہے تو انہی علماء کو، انہی خطبہ کو، انہی شورا کو جو ہے پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ مطلب جب یہ لوگ پہلی میٹنگ کرتے ہیں جلسے کے لیے تو بھول جاتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں بھی شاعر ہے، ہمارے علاقے میں بھی کوئی اچھا خطیب۔ دیکھیے اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے یہ بات جو ہے بہت اچھی بات ہے، اور حق بات سننے کے عادی بنیے، اور حق گوئی ہمیشہ جو ہے یہ کیا ہے کہ حق بات کہا کیجیے اور حق گوئی سنا کیجیے۔ بے شک۔ دیکھیے آپ نے تیجا چہلم وغیرہ کے بارے میں کہا، یعنی میلاد جو ہمارے پروگرامات ہوتے ہیں چھوٹے موٹے، تو دیکھیے یہ اس لیے یہاں جو ہے ان کو بلایا جاتا ہے، یہاں ہم کو کام نکلوانا ہے، ایک کام نکلوا کر کے جو ہے کام کسی طرح نکل جائے تو علاقائی مولوی، امام صاحب، مولوی صاحب، گاؤں کے عالم دین جو بھی ہے ان سے کام نکل جائے تو ٹھیک ہے، یعنی احسان فراموش۔ ہاں بالکل ہے، یہ بالکل ہے، میں تو کہوں گا ایسا ہی ہے۔ دیکھیے آپ جن جگہوں میں ان کی ضرورت ہے آپ اسی وقت مین پوائنٹ پہ آپ چھوڑ دے رہے ہیں، وہاں پیٹ کیا پیٹ بھی نہیں دیکھتے ہیں آپ، وہاں پیٹ تو دور کی بات، پیٹ بھی نہیں دیکھتے ہیں، وہاں پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ ایک اچھا جلسہ بنا رہے ہیں، کسی کو بلا رہے ہیں 40-50 ہزار روپے میں، اور یہ ہمارا جو ہمیشہ ہما وقت جو ہمارے کام کے لیے آتا ہے، جب بھی بلائیں حاضر ہو جاتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں بھول جاتے ہیں لوگ کو۔ تو میری اگر بات آپ کو بری نہ لگے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہیں پہ ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ آپ کو صرف ضرورت کے تحت استعمال کر رہے ہیں، ضرورت کے لیے لے کے جا رہے ہیں، اور مین ٹائم پہ بڑے بڑے پروگرامات میں باہر سے لے کے آتے ہیں، تو آپ جب میلاد وغیرہ میں جاؤ تو آپ یہ کہہ لو کہ میں میلاد میں جاؤں گا لیکن 2000 روپے نذرانہ لوں گا، یہ میں اپنی رائے پیش کر رہا ہوں۔
یہ میں اپنی رائے پیش کر رہا ہوں کہ اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ بول دیجیے پہلے کہ میں 2000 لوں گا تب جاؤں گا. آپ اگر کوئی سوال کرے کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ, ایسا کیوں بول رہے ہیں, تو جب جلسہ آپ کریں گے میرے بھائی تو آپ باہر سے 40-50 ہزار روپیہ والے کو بلا رہے ہیں, اس وقت ہم کو بھول جا رہے ہیں, اور جب کام نکلوانا ہے, ضرورت ہے, اس وقت ہم ہیں, اور اس وقت 200-100 روپیہ پکڑا کے ہمارا تیل بھی جو تیل خرچہ ہوتا ہے اس کا بھی نہیں نکلتا ہے. پان کی قیمت آج 15 روپیہ ہے, پان کی قیمت ہے, تو اب 100-200 روپیہ میں کس کا جو صحیح ہو پاتا ہے, تیل خرچہ بھی نہیں ہو پاتا ہے. اس لیے میں ان لوگوں سے کہوں گا اگر ایسا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, کر رہے ہیں, تو میری نظریہ اور میری باتوں کے تحت یہ ہے کہ آپ بھی نظرانہ فکس کیجیے, آپ بھی طے کیجیے. جب وہ لوگ کر سکتے ہیں, بڑے بڑے کر سکتے ہیں, تو ہم کیا, ہم تو چھوٹے ہیں. کبھی بھی اگر پکڑ ہونی چاہیے تو بڑوں کی ہونی چاہیے, ہم انہیں کو دیکھ کے سیکھتے ہیں. میں اپنی بات کہہ رہا ہوں, میرے اساتذہ ہیں, اچھے اچھے عالم دین ہیں, بڑے بڑے مقررین ہیں. اگر مجھے آج کوئی کہے گا کہ آپ یہ چیز کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, میرے اساتذہ ہیں, وہ کر رہے تھے, میں کر رہا ہوں. فلاں مقرر ہے, وہ ایسا کر رہے تھے, میں بھی کر رہا ہوں. اگر مجھ پر آپ سوال کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ ان پر سوال کیجیے, ان پر سوال کیجیے. تو ایسا ہرگز نہ کریں جس سے آپ کے علاقہ یا عالم دین, آپ کے علاقہ, آپ کے گاؤں دیہات یا ہمارے گاؤں دیہات کے جو ہے عالموں کی ناقدری ہو. یہ قطعاً نہ کریں. تمام چیزوں میں سب سے پہلے گاؤں کے امام, گاؤں کے عالم, گاؤں کے مدرسین, ان سب کو کھوجیے, ان سب کو ڈھونڈیے. اس کے بعد آپ کو جہاں جانا ہے آپ جائیں, جس کو بلانا ہے بلائیں, مگر ان لوگوں کو کبھی مت بھولیے. یہی ہے جو سب سے پہلے آپ کی ہر مصیبت, ہر کام, ہر مسئلے میں یہی لوگ نظر آتے ہیں. تو باہر کا جس کو آپ بلاتے ہیں وہ ایک دن آئے گا, کھائے گا, نظرانہ لے گا, پھر چلا جائے گا, پھر آپ کو پہچانے گا بھی نہیں. اسی لیے یہ سب چیزیں ہماری عوام اور حقیقت یہ بھی ہے کہ اگر علاقہ شورا و خطبہ نہ ہو تو کسی کا چہلم بیسواں تیجا کا پروگرام بھی نہیں ہو پائے. نہیں ہوگا, کیا نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. تو صحیح بات ہے, یہ صحیح بات ہے. کیوں, دیکھیے نا, ہمارے خود اپنے لوگ ایسا کر رہے ہیں, ہمارے اپنے لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ گھر کے جو اچھے عالم دین ہیں ان کی ناقدری کر رہے ہیں. ان کو نذرانہ نہیں دے رہے ہیں. میلاد میں جا رہے ہیں تو کوئی نذرانہ نہیں, فاتحہ کرنے جا رہے ہیں تو کوئی نذرانہ نہیں. اور بڑے بڑے جلسوں میں بالکل ہٹا دیا جاتا ہے. وہاں تو کوئی نام و نشانی نہیں ہے. لوگ لگتا ہی نہیں کوئی عالم دین ہے ہمارے علاقے میں. ایسا ہرگز نہ کریں میرے بھائی. دین کو سمجھے, دین کو سمجھنے کی کوشش کریں, نہیں تو پھر وہی حال ہوگا کہ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے, نہ خدا ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اسی لیے پھر بعد میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ترقی نہیں ہو, ترقی نہیں ہوتی. جب علاقے کا پیسہ باہر جا رہا ہو تو ارے بھائی ترقی کیسے ہو پائے گا؟ جب آپ 4-5 لاکھ روپے کا جلسہ کرائیں گے اور مدرس کو 8,000 روپے تنخواہ دیں گے, پیسہ تو ایک دن میں, رات میں آپ ختم کر دے رہے ہیں. اور دیکھیے میں بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہوں, بات آگے بڑھ رہی ہے لیکن میں بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ دیکھیے کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ مدرسے وغیرہ میں جلسہ ہوتا ہے یا گاؤں وغیرہ میں جلسہ ہوتا ہے, وہاں پہ مدرسے کے بچے ہوتے ہیں یا پھر اگر مکتب کے بچے ہیں بڑے بڑے, تو کیا کرتے ہیں, جلسہ کر رہے ہیں ایک دن کا, پورے علاقے میں چندہ کرواتے ہیں, پڑھائی وغیرہ بند. 6 مہینہ 7 مہینے سے 6-7 مہینہ تک جو بڑا کانفرنس کرتا ہے, جلسہ کرتا ہے, تو اس میں 6-7 مہینہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, جلسہ کے لیے چندہ کرتے ہیں, گاؤں گاؤں گھر گھر جاتے ہیں وہ مدرسے کے بچے. اور ایک مدرسے کا استاد, مدرسے کے اسٹاف جاتے ہیں, خود جو پریشان ہوتے ہیں. لیکن اب دیکھیے جب نذرانہ کی بات آتی ہے تو یہ جو اتنی محنت کر رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ آج تک کسی جلسے والے نے 500 روپیہ دیا ہوگا کہ حضرت لیجئے, آپ نے جو اتنی محنت کی اور اتنا جو کیا کہتا ہے, اتنی پریشانی آپ کو ہوئی, بچوں کو لے کر کے جائیے, یہ نذرانہ جلسے والے کی طرف سے 1,000 روپے 2,000 روپے یہ جلسے والے کی طرف سے آپ کو دے رہے ہیں. آج تک کسی نے نہیں دیا ہوگا. اور اس کسی اسٹاف کو دینے میں ان کا جو دل جو ہے بہت جو ہے گھبراتا ہے, بہت کنجوس بن جاتا ہے, پورا کلیجہ نکل جاتا ہے. لیکن باہر کا عالم دین کو دینے میں 60,000 70,000 جو ہے کچھ نہیں ہوتا ہے. تو اسی لیے یہ سب باتیں اگر بولیں گے تو بہت سارے لوگوں کو جو ہے خراب بھی لگے گا. بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے, پھر جو ہے بہت سارے لوگ کہیں گے کہ نہیں یہ بات نہیں بولنی چاہیے تھی. تو جب ہم نہیں بولیں گے, آپ نہیں بولیں گے, تو بولے گا کون؟ کسی کو تو بولنا پڑے گا. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ تاریخ جو لکھی جاتی ہے وہ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے, تلوے چاٹنے والوں کی نہیں. تلوے چاٹنے والوں کی تاریخ کبھی نہیں لکھی جاتی ہے. ان کو ہمیشہ کیا کہتے ہیں غدار منکرین میں شامل کیا جاتا ہے جو تلوا چاٹتا ہے. وہ شیرانہ نشتر جو لگائے وہ دشمن نہیں. بالکل, تو وہی چیز کہہ رہا ہے آپ کو,
ہم بڑی ادب و احترام کے ساتھ آپ کے چینل کے مادھیم سے میں اپنے تمام لوگوں سے اور جو اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں میں ان لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. جلسہ کمیٹی سے کہیے. ہاں جلسے کمیٹی سے بھی کہیں گے, جہاں بھی جلسہ کرتے ہیں آپ لوگ اتنا مہنگا جلسہ کرا کر کے کوئی فائدہ نہیں میرے بھائی. اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہو, جو فرض احکامات ہیں ہم پر وہ اگر نہیں کر رہے ہو, تو یہ ایک دن کا جلسہ تو کیا, اگر آپ پورے سال بھر جلسہ کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور ہاں ایک بات اور کہہ دوں کہ جلسہ کر رہے ہیں پوری رات بھر ہم جلسہ کر رہے ہیں لیکن فجر کی نماز پڑھتے نہیں. ہاں یہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں, تو جس جلسے سے ہماری فجر جو ہے فجر کی نماز غائب ہو جائے, فجر کی نماز چھوٹ جائے, تو ایسے جلسے میں رہنا کیا فائدہ, کیا فائدہ ہے ایسا جلسہ کرا کر کے پوری رات بھر کے جلسے, بڑے جو ہے 3 4 5 خطیبوں کو بلا لینا, 1 سے 2 خطیبوں کو بلائیے, علاقائی خطیب کو, 1 سے 2 شاعر کو جو علاقہ میں علاقائی ہے ان کو بلائیے. اس کے بعد زیادہ دیر تک جلسہ نہیں, زیادہ سے زیادہ جلسہ کر رہے ہیں تو 1 بجے تک ہی لاسٹ اس کا وقت رکھیے. 1 بجے جلسہ ختم, دعا خوانی, سلام خوانی, جو بھی ہے نیاز نذرانہ وغیرہ دے دیے, جا کر کے 2-2.5 گھنٹہ سوئیے, پھر فجر کی نماز پڑھیں. ایسا نہ کر کے کہ پوری رات جلسہ کرے اور فجر کی نماز کے وقت جا کر کے آپ سو گئے, ایسا ہرگز نہ کرے. باتیں اس سے بہت ساری ہو سکتی ہے. تو میں تمام لوگوں سے گزارش یہ کرتا ہوں ادب کے دائرے میں کہ اپنا ماحول, اپنی سوسائٹی, اپنا سماج بدلنے کی کوشش کریں, کیونکہ درد ہر جگہ بیان نہیں کی جاتی ہے, اور جو ہے لوگوں کے سامنے اگر کچھ بتائیں گے بولیں گے تو کہیں گے یہ زیادہ بول رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. تو میری باتوں کا غلط جو ہے اثر نہ لے اور غلط اس کا جو ہے استعمال بھی نہ کرے کہ فلانا صاحب نے ایسا کہہ دیا ہے, فلانا صاحب نے ایسا کہہ دیا. میں کسی کے خلاف نہیں ہوں, میں حق گوئی کے قائل ہوں. میں کسی کے خلاف نہیں ہوں, میں حق گوئی کے قائل ہوں, اور اس لیے قائل ہوں کہ تاکہ ہمارے دین, ہماری شریعت لوگوں تک پہنچ سکے بآسان طریقے سے, مہنگا نہ بنائیں. ہاں جلسوں کو سستا کیجیے, مدرسے علم کی ترقی کے لیے کیا کیجیے, نہیں تو ہمارے اس ایک لاسٹ بات بتا دوں کہ آپ جتنے خرچہ کر رہے ہیں جلسے میں, پورے سال بھر چندہ وغیرہ کر کے 10-12 لاکھ چندہ کر رہے ہیں اور ایک ہی دن میں ختم کر دیتے ہیں, وہی چیز اگر ہم ہر سال کریں, ہر سال ہمارا اگر بجٹ 5 لاکھ کا ہوتا ہے, وہاں پہ اگر ہم 1 لاکھ خرچہ کر کے 4 لاکھ اگر رکھ دیتے ہیں, اور وہ 4 لاکھ اگر ہم کیا کہتے ہیں 5 سال رکھیں گے تو اس کو ضرب دیجئے 20 لاکھ روپے ہوتا ہے. اور 20 لاکھ روپے میں ایک اچھا اسکول کھل سکتے ہیں, ایک اچھا مدرسہ کھول سکتے ہیں, ایک اچھی پڑھائی کرنے, ایک اچھی جگہ جو پڑھنے کے لیے, چاہے وہ دینی ہو چاہے دنیاوی ہو, کسی بھی اعتبار سے, تاکہ لوگوں کو فائدہ حاصل ہو, میری قوم کو فائدہ حاصل ہو, آنے والی نسلوں یاد کرے کہ ہاں ہمارے اگلوں نے ایسا کام کیا کہ آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں اور ہم انہی کی وجہ سے آج اتنے قابل بن سکے. اسی لیے یہ خرچہ نہ کر کے اگر ادھر خرچہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز میرا یہ جزدان کہتا ہے, میرا یقین کہتا ہے کہ ہماری مسلم سماج یقیناً ترقی کرتی ہوئی نظر آئے. شرط ہاں بس یہی ہے کہ آپ کو جو ہے یہ تمام چیزوں پہ دھیان رکھنا ہے, نہیں تو پھر وہی کہو گے لا ادری میں کچھ نہیں جانتا. تو جی ہاں دوستو, آپ مفتی افسر رضا صاحب ہیں, ایک بہترین خطیب ہے اور جلسوں میں جاتے ہیں, اور اس لیے ان سے میں نے جو ہے جلسوں کے بارے میں سوال کیا کہ ہم اپنے جلسوں کو کیسے سستا بنائیں. تو جو باتیں حضرت نے بتائی آپ نے سنی, ان باتوں پر خاص کر کے جلسے کی کمیٹی والے جو ہے اس پر عمل کریں اور جلسوں کو سستا بنائیں. اپنے مدرسے کے مدرسین کی طرف دیکھیں, مسجدوں کے اماموں کی طرف دیکھیں, اور تاکہ اس سے ہمیں اصل فائدہ حاصل ہو سکے. علاقۂ علماء, علاقۂ شورا, علاقۂ خطبہ کو جو ہے ہمیشہ ان کو آگے لے کر چلنے کی کوشش کریں, ان کے طرف آپ کا جو ہے رجحان ہو, ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا پیسہ برباد نہ ہو اور آپ کے پیسے سے آپ کی اصلاح ہو, آپ کو فائدہ ہو. تو اس ویڈیو میں اتنا ہی, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ یہ پیغام اور لوگوں تک پہنچ سکے. خدا حافظ.